آپ کے ووٹوں سے میں وفاقی وزیر بنا، پھر یہ نہ ہو کہ میں ایم این اے بن کے وفاقی وزیر بن کے تو وہیں کا ہو کے رہ جاؤں۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ آپ کے درمیان آؤں گا اور ہمیشہ آپ کے درمیان رہوں گا۔ امریکہ سے لے کے برطانیہ سے لے کے مشرق وسطیٰ تک ہر ملک میں جا کے جب میں اپنا تعارف کراتا ہوں تو پتہ ہے میں کیا تعارف کراتا ہوں اس کے ساتھ؟ میں انہیں کہتا ہوں کہ میں اس حلقے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں 70,000 کرسچن کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں۔ میرے پر زیادہ لازم ہے کہ مائنورٹیز کے حقوق کا تحفظ، کرسچن کمیونٹی کے حقوق کا تحفظ اور ڈیو پروسیس آف لا کی بات کرنا، اور کسی بھی ظلم کے خلاف، کسی بھی تشدد کے خلاف، کسی بھی نفرت کے خلاف اپنی آواز اٹھانا۔ تو ہم نے یہ ملک پاکستان، یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ سب کو بھی شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس ملک کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ پاکستان کے لیے کردار ادا کرو گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ، پاکستان کے لیے کردار ادا کرو گے؟ پاک فوج کا ساتھ دو گے؟ اس ملک میں امن کا ساتھ دو گے؟ تشدد کو انکار کرو گے؟ انتشار کو انکار کرو گے؟ تقسیم کو انکار کرو گے؟ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اس ملک میں اب تشدد اور انتشار نہیں ہو سکتا۔ جہاں بھی ہوگا ہم اس کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے، اور میں نے یہ بھی آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی دنیا میں بھی میں کہیں ہوں، میں آپ کے حقوق کے تحفظ کی آواز ہر جگہ اٹھاؤں گا اور مرتے دم تک اٹھاتا رہوں گا۔ اور اس ملک کی اللہ تعالیٰ خیر کرے، اس ملک پہ برکتیں اپنا فضل نازل کرے۔ یہ ملک ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں، یہ ملک ہے تو یہ سیاستیں بھی ہیں، وزارتیں بھی ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ تو ہم نے اس ملک کی بات کرنی ہے، اس ملک کا تحفظ کرنا ہے، اس ملک کے مفاد میں چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے۔ تو میں آپ کو کرسمس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں نے اس دفعہ انہیں کہا ہے ہم اس کا انتظام کریں گے کہ ایک شاندار کرسمس ٹری بھی اس حلقے میں لگنا چاہیے، اور جو کرسمس ٹری لگے وہاں پہ ایک مرکزی جگہ پر بڑا لگے، باقی تو لگتے رہتے ہیں، مگر ایک بڑا ٹری لگے جہاں آپ لوگ جائیں اور جہاں ایک میلے کا سما ہو، آپ سٹاکنگز بھی لٹکائیں، باقی چیزیں بھی وہاں پہ جا کر کریں۔ تو میں خود آ کے اس کی لائٹنگ کا جو ہے وہ انتظام کروں گا، اور آ کے اس کو میں خود روشن کروں گا آپ کے ساتھ۔ پوری ٹیم تیاری کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے، اور یہ کرسمس کا موقع ہے اور ہم اس کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کریں گے، آپ کے ساتھ مل کے سیلیبریٹ کریں گے، آپ کی خوشیوں میں ہم شریک ہوں گے۔ تو آپ سب کو جو ہے وہ خدا برکت سے نوازے اور آپ پر اپنا فضل کرے، اور آپ سب کو کرسمس کی خوشیاں دوبارہ مبارک۔ میں پاسٹر انور فضل صاحب کیونکہ یہاں نہیں ہے، میری فون پر ان سے بات ہوئی، ان کا بھی شکر گزار ہوں، پاسٹر شوکت فضل صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، باقی جتنے میرے بہن بھائیاں کھڑے ہیں جس کا نام نہ لے سکوں معذرت چاہتا ہوں۔ سونیا عاشق صاحبہ ہیں، کاشف سجن ہے، بھائی شاکر ہیں، گلریز بھائی ہیں، چودھری یوسف جاوید صاحب ہمارے ہر دل عزیز چیئرمین، نسیم اختر باڑا بھائی دور سے نظر آ جاتا ہے، ہاتھ کھڑا کر رہا ہے تو مگر وہ دور سے نظر آ جاتا ہے، تو چودھری گوہر پترس صاحب، میں تمام جتنے ساتھی یہاں موجود ہیں، اعظم گھرکی صاحب، علی الیاس صاحب، اور میں سب سے پہلے آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ نے اتنے تحمل سے میری باتیں سنی۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی ہر خوشی میں، ہر غم میں آپ کا یہ بھائی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور تا قیامت کھڑا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو بہت بہت کرسمس کی خوشیاں مبارک۔ اب میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں گے، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیر سنجیدہ کال جو ہوتی ہے نا سول ڈس اوبیڈینس کی، کبھی بل جلا دیا، کبھی کوئی بات کر دی، تو یہ صرف اسی کے دماغ میں ہوتا ہے جس نے یہ کال دی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے فورن ریمیٹنسز اس وقت بڑھ رہے ہیں، 8.8 ارب ڈالر کے اوپر ہیں، ہماری جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں 11 ارب ڈالر کراس کر گئے ہیں، انٹرسٹ ریٹ 15 کے اوپر ہے، 15% پہ، قائبہ 13% کے اوپر ہے، مہنگائی جو ہے وہ 4.8% کے اوپر ہے، جو ویکلی اس کا آتا ہے ریٹ وہ 3% پہ ہے، یعنی 2018 کے بعد سب سے کم سطح کے اوپر مہنگائی پہنچی ہے۔ تو یہ جو نافرمانی ہے اور یہ تشدد کی سیاست ہے،
عوام اس کو رد کر چکے. اگر عوام نے اس کو رد نہ کیا ہوتا تو یہ دوڑ نہ لگاتے, بھاگتے نہ. یہ جب بھاگے ہیں تو یہ جو رہ گئے تھے چند سو لوگ, تو جب بہت بڑا مجمع ہو تو کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ٹھہرتی, اور ایک جھوٹا بیانیہ بنایا جا رہا ہے, لاشوں کی سیاست کی جا رہی ہے. تو میں تو صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دوڑ کیوں لگائی, بھاگی کیوں موقع سے؟ اور یہ سول ڈس اوبیڈینس جو ہے, یہ سول ڈس اوبیڈینس کی جو کال دی گئی ہے, یہ مزے کا خیز ہے اور شرمناک ہے کہ جب کوئی بندہ دوڑ لگاتا ہے نا, اس کو بہانا نہیں ملتا, تو پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نافرمانی شروع کر دو. وہ بھی تمہاری نافرمانی کی ایسی کی تیسی پھیر چکے, پہلے تم وہاں سے بھاگ چکے, اس کے بعد کس چیز کی نافرمانی ہے؟ تم بچپن سے نافرمان تھے, تم ماں باپ کے بھی نافرمان تھے, تم خدا کے بھی نافرمان تھے, تم بیوی کی بھی نافرمان تھے, تم بچوں کی بھی نافرمان تھے. تو نافرمانی تمہارے خون کے اندر ہے, ازدواجی کرو یا بچوں کی کرو یا خدا کی کرو, یہ تو تمہاری اپنی مرضی ہے کہ تم کس طرح کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو. مگر بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں, مہنگائی کم ہو, گیس آئے گھروں کے اندر, لوگوں کے گھروں میں بجلی آئے, لوگوں کے بچوں کو نوکری ملے. یہ لوگوں کے مسائل ہیں. لوگوں کے مسائل یہ نہیں کہ یہاں پہ دھرنے دینا شروع کر دو. تو یہ جو دوڑ لگائی ہے اس کے پیچھے جھوٹا بیانیہ, کبھی لاشوں کا, کبھی جھوٹا بیانیہ جو ہے وہ سول نافرمانی کا. اب جو مرضی کر لو, تمہاری دال نہیں گلنے والی, تم لوگ دم دبا کے بھاگے ہو اور تمہارا کوئی فیوچر نہیں ہے. صاحب ایک تو اس کو کمنٹ کر دیں کہ اب بہت زیادہ فیک نیوز پھیلائی گئی, جس کو کہ مختلف ممالک کی پارلیمنٹ میں بھی جس کا تذکرہ ہوا, انہی خبروں کو لے کے کہ سینئر وکیل نے 278 کا بیانیہ گڑا اور وہ بالکل اس میں کوئی صداقت نہیں تھی. اور دوسرا, اس پہ کیا کارروائی کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ فیک نیوز کے پھیلاؤ گے, اور اس سے نقصان کیا ہوا ہے ریاست کو, یہ بتا دیں. اور دوسرا, ایک آخری کارڈ کی بات کی جا رہی ہے, آپ کے خیال میں وہ آخری کارڈ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, آخری کارڈ جو ہے نا, انہوں نے کہا کہ وہ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں, تو وہ تو اس کے شیئر اوپر چلے گئے ہیں, اس کا ریٹ بڑھ گیا ان کی یہ کہنے سے. اور دیکھیے جو بات یہ کرتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سینئر وکیل لطیف کھوتا صاحب نے بات کی, ان کے گھر سے میرا خیال ہے برآمد کرنے کی 278 لاشیں اگر ان کے گھر میں موجود ہیں. وہ ویسے بھی اب عمر کے اس حصے میں بندہ 17 بترا جاتا ہے, تو میرا خیال ہے ان کو آرام کرنا چاہیے. سیاست کی ان کی عمر نہیں رہی ہے, اور جس طریقے سے وہ جھوٹ بول رہے ہیں اس عمر میں, میں سمجھتا ہوں بدقسمتی اس ملک کی. اور میں تو صرف یہ پوچھتا ہوں کہ دوڑ کیوں لگائی, بھاگے کیوں؟ اور اگر یہ اتنی ہی بات ہوتی تو کوئی ایک پوسٹ مارٹم, کوئی ایک ویڈیو سامنے لے آتے, جھوٹی ویڈیوز, غزہ فلسطین کی ویڈیوز کا سہارا نہ لینا پڑتا, پرانی ویڈیوز کا سہارا نہ لینا پڑتا, پرانی پوسٹیں نہ لگانی پڑتی. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے, اور یہ انتشار کرنا چاہتے ہیں, انتشار نہیں کرنا چاہیے. ابھی بھی ہمارے کیمرہ مین جو ہے وہ 18,000 20,000 میں یہ پی بی اے کے ساتھ ایک دفعہ نہیں 3-4 مرتبہ ٹیک اپ کر چکا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم واجبات ادا کر رہے ہیں تو پھر یہ چینل کا فرض ہے کہ وہ اپنی تنخواہیں بر وقت ادا کریں. کے پی میں جو پاک فوج کے جوان ہیں ان پر حملے ہو رہے ہیں, خوارج جو حملے کر رہے ہیں, دہشت گردی کو حکومت کیسے ٹیکل کرے گی؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے آلریڈی نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ اس پر عمل ہو رہا ہے. کے پی حکومت سنجیدہ نہیں ہے, کرم میں لاشیں گری, باقی معاملات ہوئے, ان کی لا اینڈ آرڈر کی طرف توجہ نہیں ہے, اور وہ ایک جھوٹے بیانی پہ سارا پیسہ لگا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک نااہلی ہے, مگر فیڈرل گورنمنٹ جو ہو سکتا ہے اس میں کرے گی, اور پاک فوج اس میں پوری طرح قربانیاں دے گی. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.